اپنی جان سے انسان کو سب سے زیادہ محبت ہے. انسان اپنی جان سے زیادہ محبت اور کسی کو نہیں ہو سکتا. حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے پوچھا کیا آپ کو مجھ سے محبت ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے آپ سے محبت ہے لیکن اپنی جان سے زیادہ نہیں. اپنی جان سے زیادہ مجھے محبت نہیں. حضرت عمر نے کہا رضی اللہ عنہ نے کہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں تمہارا ایمان ادھورا ہے, اپنی جان سے بھی زیادہ محبت تمہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہونی چاہیے. اس سے یہ معلوم ہوا کہ انسان کو اپنی جان سے سب سے زیادہ محبت ہے, اپنی اولاد آل خاندان سے سب سے زیادہ محبت انسان کو اپنی جان سے. جب انسان کو اپنی جان سے سب سے زیادہ محبت ہے تو اس فیلڈ کے جو لوگ ہیں, اپنی جان سے جو منسلک لوگ ہیں, اس سے زیادہ اس کو اور محبت ہوگی. معمولی انسان کا موبائل خراب ہوتا ہے, گاڑی سواری خراب ہوتی ہے تو آدمی بے چین ہوتا ہے, بے کل ہوتا ہے. اس گیریج والے سے اسے محبت ہوتی ہے, اس موبائل ریپیئرنگ کرنے والے سے اسے محبت ہوتی ہے, اسے مناتا ہے جا کر, اسے بار بار کہتا ہے میرا موبائل سیدھا کیجیے, برابر کیجیے, اس کی اصلاح کیجیے, بار بار اسے التماس اور ریکویسٹ کرتا ہے. اس موبائل سے اسے محبت ہے, اس گاڑی سے اسے محبت ہے. تو انسان کو اپنی جان سے زیادہ بہت زیادہ محبت ہے. تو اس جان سے تعلق رکھنے والے, اس جان کی اصلاح درستی, اس کے بیمار ہونے, اس کے خراب ہونے, اس کے اندر بگاڑ آنے کی وجہ سے اسے محبت کس سے ہوگی؟ ڈاکٹروں سے ہوگی. آٹومیٹکلی اس کو ڈاکٹروں سے محبت ہونی چاہیے, الفت ہونی چاہیے. اور دیکھیے انسان کی صحت سب سے زیادہ عزیز ہے, سب سے عزیز محبت عزیز ہے انسان کو صحت. صحت سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں ہے. حدیث میں فرمایا گیا نعمتان مغبونان, نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ. دو چیزیں ایسی ہیں جس میں انسان کو بہت زیادہ محبت ہوتی ہے, جو عام طور پر انسان اس میں دھوکے میں ہوتا ہے. ایک خالی وقت, ایک صحت. اب صحت کا تعلق ڈاکٹروں سے ہے. ہمیں ڈاکٹروں سے محبت ہونی چاہیے, ان کے مشوروں, ان کے ایڈوائس سے ہمیں محبت ہونی چاہیے. آج ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں کہ اتنی بڑی فیلڈ ہے, جس طرح میں نے کہا انسان کی باڈی ہے, ذرا سا دانت کا درد ہو جائے, ذرا پیٹ درد ہو جائے, کسی قسم کا درد ہو جائے تو انسان کو نہ کھانا اچھا لگتا ہے, نہ پینا اچھا لگتا ہے. بڑی سے بڑی سٹی میں جائے گا, امریکہ جہاں بھی جائے گا, وہ بے چین اور بے کل رہے گا. کیوں؟ اس کے اندر کچھ بگاڑ آیا ہے, یہ جو انجن میں کچھ خرابی ہے تو پریشان ہوتا ہے. تو سمجھیے یہ ڈاکٹر کون ہے؟ ان کا تعلق ہماری صحت سے ہے, ہماری تندرستی سے ہے, ہمارے ہیلتھ کیئر سے ہے. تو ان سے ہمیں محبت ہونی چاہیے. آج کل ہم دیکھتے ہیں ڈاکٹروں سے کم احترام نہیں کرتے, ان کی عزت نہیں کرتے. ذرا سی کچھ معمولی غلطی ہو جاتی ہے تو بھڑک اٹھتے ہیں, مارنے پر اتر آتے. کتنے بڑے بڑے ماہر ڈاکٹر تھے ہمارے یہاں, ویلفیئر ہسپتال میں, بہت سے ہسپتالوں میں ماہر ڈاکٹر تھے, لیکن ان کی عزت نہیں کی, تکریم نہیں کی, ان کو جس طرح ریسپیکٹ دینا چاہیے تھا نہیں دیا. تو ایسے قابل لوگ جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارے یہاں پر بے عزتی ہو رہی ہے, ہمیں ریسپیکٹ نہیں دیا جا رہا, تو چھوڑ کر چلے گئے اور امریکہ اور میں جانے کہاں دبئی وغیرہ چلے گئے, اپنی سروس وہاں دی. کوتاہی ہماری تھی, کمزوری ہماری تھی, ہم نے ان کو ریسپیکٹ نہیں دیا. ہم ان کو ریسپیکٹ دیتے اور ہم سمجھتے کہ ان کا تعلق ہماری صحت سے ہے, ہیلتھ سے ہے, اور ہیلتھ کی اور جان کی انسان کی معاشرے میں بڑی اہمیت ہے, اسلام کے اندر بڑی اہمیت ہے. تو اس فیلڈ سے تعلق رکھنے والے ان کو ریسپیکٹ دینا چاہیے تھا. ہو جاتی بھائی, ہم گاڑی خراب کرنے جاتے ہیں, گاڑی خراب ہو جاتی ہے تو ہم بھڑکتے ہیں کیا؟ میکینک پر بھڑکتے نہیں ہیں. موبائل کی دکان میں جاتے ہیں, کچھ ہو گیا, وہ موبائل والا جانتا ہے کیا اس میں کمی ہے, وہ کہتا ہے تمہارا موبائل اب کسی کام کا نہیں ہے, خراب ہو گیا. تو ہم بھڑکتے ہیں اس پر, موبائل والے پر بھڑکتے نہیں ہیں, گیریج والے پر بھڑکتے نہیں ہیں. تو ان ڈاکٹروں سے اگر کچھ غلطی ہو جاتی ہے یا صحت کے حساب سے کچھ ایسے ہماری باڈی میں ایسے پرابلمس ہیں, وہ بیچارے سولو نہیں کر پا رہے, تو ہم بھڑکنے کی کیا ضرورت ہے؟ ان کی بے عزتی کرنے مارنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو میرے عزیزوں ریسپیکٹ دیجئے. ان کا تعلق ہماری صحت سے ہے, ہماری جان سے ہے, ہماری جان کی حفاظت کرنے والے ہیں, ہماری صحت کی حفاظت کرنے والے ہیں. ان پر ان کی اہمیت دیجیے, ان کو ریسپیکٹ دیجیے. جتنا ان کو ریسپیکٹ دیں گے وہ آپ پر زیادہ توجہ دیں گے. آپ کو تعجب ہوگا, عیسائی مشنری میں ڈاکٹروں کی بڑی اہمیت ہے, بڑی عزت کی جاتی, بڑی تکریم کی جاتی ہے عیسائیوں کے یہاں. ہمارے مسلمانوں کے یہاں بھی ہونا چاہیے. دوسری بات یہ ہے, عام طور پر دیکھتے ہیں کہ ہم ڈاکٹروں کے ایڈوائس کو ہم کیا کرتے ہیں, یعنی پیٹ پیچھے ڈال دیتے ہیں, پس پش ڈال دیتے ہیں. اس کی اہمیت نہیں ہمارے پاس. ڈاکٹر کہتا ہے ماسک پہنیے, ڈاکٹر کہتا ہے سوشل ڈسٹینس قائم رکھیے, فلاں کیجیے. اس کو ہم کو اہمیت دینا چاہیے. آج کل ہمارے اندر کیئرلیس پیدا ہو رہا ہے, کیئرلیس پن.
اس کیئرلیس پن کو نکالنے کی ضرورت ہے. یہ ایڈوائس ہماری صحت کے لیے ہے, ہمارے لیے ضروری ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی میں بار بار کہتا ہوں دو چیزیں ہیں, حد سے زیادہ امید کی کھوٹ سے, حد سے زیادہ امید کی کھوٹ سے, ہوپ کی کھوٹ سے لاؤبالی پن اور کیئرلیسنس وجود میں آئے گا, اور حد سے زیادہ خوف سے نا امیدی وجود میں آئے گی. تو بین ضروری ہے, خوف بھی ضروری ہے اور امید بھی ضروری ہے. آج کل بعض لوگ معاشرے میں ایسے مضامین اور ایسے ہمارے بہت سے بیانات ہوتے ہیں کہ ہم امید زیادہ دلاتے ہیں, امید زیادہ دلاتے ہیں, اور ان کے اندر لوگوں کے اندر خوف نہیں پیدا ہوتا, کیئرلیسنس پیدا ہو رہا ہے. ماسک نہیں پہن رہے, فلاں نہیں ہو رہا ہے, فلاں نہیں ہو رہا ہے. کیوں؟ شادیوں میں 50 لوگ کے بجائے 100 لوگ 150 لوگ آ رہے ہیں کیئرلیسنس کی وجہ سے. میں تو کہتا ہوں قرآن کہتا ہے وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا, ہم خدا کی آیتیں بھیجتے ہیں ڈر پیدا کرنے کے لیے, خوف پیدا کرنے کے لیے. اللہ میاں تو کہہ رہا ہے خدا کی آیتیں, خدا کا عذاب ڈر پیدا کرنے کے لیے ہیں, اور ہم کہتے ہیں بھائی ڈرنے کی ضرورت نہیں. اللہ میاں کہہ رہے ہیں ڈرنا چاہیے, یہ کورونا ڈر ہے, خوف ہے, اللہ کی طرف سے عذاب ہے, تو ہمیں ڈرنا چاہیے. ہم کہیں بھائی ڈرنے کی ضرورت نہیں. ارے اس سے بڑھ کر کیا ہوگا؟ ایک بڑے مفکر نے بہت اچھی بات کہی, یعنی فہمی ہوئی تھی, بہت بڑے مفکر ہیں مصر کے, کتنی اچھی بات کہی, کتنی بڑھیا بات کہی. وہ کہتے ہیں بہت اچھی بات کہتے ہیں, آپ اس کو نوٹ کر دیجیے گا, کتنا بہترین نقطہ بیان کرتے ہیں. فہمی ہوئی تھی مصر کے بہت بڑے مفکر ہیں. وہ کہتے ہیں انسان کے باڈی میں کوئی پین ہوتا ہے, انسان کے جسم میں کوئی پین اور کوئی درد ہوتا ہے, تو انسان سمجھتا ہے کہ میرے اندر کچھ کمزوری ہے, میری باڈی میں کچھ کمزوری ہے, اور ڈاکٹر کی طرف لپکتا ہے. یہ درد, یہ پین اللہ کی طرف سے رحمت ہے. کیوں؟ اس پین کی وجہ سے, ڈر کی وجہ سے وہ ڈاکٹر کی طرف جا رہا ہے, لپک رہا ہے, اپنا علاج کر رہا ہے. اسی طرح وہ کہتے ہیں اجتماعی عذاب, زلزلے, یعنی امراض, وبائی امراض, طوفان, ہوائیں, یہ جو ہیں یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے. یہ بتا رہا ہے کہ اس باڈی میں, اس امت کی باڈی میں کوئی تکلیف ہے, درد ہے, یہ عذاب, یہ کورونا, یہ مختلف عذاب, یہ پین ہے, یہ بتا رہا ہے تمہاری باڈی کے اندر کچھ کمزوری ہے. وہ ہمارا ڈاکٹر کون ہے؟ سب سے بڑا ڈاکٹر, اس کی طرف لپکیے, اللہ رب العالمین کی طرف لپکیے, توبہ کیجیے, انابت کیجیے. تو جس طرح اجتماعی امراض بھی یہ گویا اللہ کی طرف سے رحمت بھی ہے, تو ڈرنا بھی چاہیے, اسے ڈرنا بھی چاہیے اور اپنا علاج کرانا چاہیے. ورنہ ہم غفلت سے بیٹھیں گے. کتنے ایسے لوگ ہیں, ہم دیکھتے ہیں بھائی اس میں آتا ہے, واٹس ایپ پر آتا ہے بھائی سلیمانی چائے پی لیجیے, فلاں کھا لیجیے, فلاں کھا لیجیے. بھائی اس سے علاج کم تھوڑی ہوگا, فلاں. ورنہ ڈاکٹروں کی ضرورت کیا ہے؟ اتنے بڑی فیلڈ قائم کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اتنے بڑے یعنی لاکھوں یعنی کھربوں روپیہ خرچ کرنے کی یعنی میڈیکل فیلڈ پر ضرورت کیا ہے؟ اگر بیماریوں کا علاج ہم گھر میں ہی بیٹھ کے کیے ہوتے, سلیمانی چائے پی کر, وہ ادرک کھا کر, فلاں چیز کھا کر یہی علاج ہو جاتا, تو پھر ڈاکٹروں کی ضرورت نہیں تھی. تو بہت سے ایسے نیم حکیم خطرے جہاں ہیں جو اس طرح کے ڈھیر سارے مشورے دیتے ہیں, ایسا کیجیے, گھر میں بیٹھیے. اب گھر میں بیٹھ کر کیا کرتے ہیں یہ لوگ؟ جراثیم اور پھیلاتے ہیں, وائرس اور پھیلاتے ہیں, اور نقصان کا بجائے یعنی علاج کرنے کے نقصان کا سبب بنتے ہیں. تو میرے عزیزوں, ڈاکٹروں کا ایڈوائس لیجئے, ڈاکٹروں کے پاس جائیے, اپنا علاج کرائیے. کسی قسم کی کمی بیشی ہو, یہ بھی خدا کی طرف سے رحمت بھی ہے. جسم کے اندر درد ہونا, تکلیف ہونا, رحمت بھی اس معنی میں ہے کہ ہمیں اللہ کی سے خوف محسوس کرنا چاہیے, ڈرنا چاہیے, لپکنا چاہیے. معمولی طوفان آتا, اللہ کے نبی کے زمانے میں تیز ہوا چلتی تو اللہ کے نبی کا چہرہ لال ہو جاتا, سرخ ہو جاتا, خوف آپ کے چہرے پر چھا جاتا, کہیں اللہ کا عذاب تو نہیں ہے. اور آپ مسجد کی طرف لپکتے ہیں. اذا نابه امر اذا انتابه امر حسب الى الصلاة. تو ہم کو بھی ڈرنا چاہیے. یہ جو کورونا بیماری ہے, اس طرح کی وبائیں, ہمیں خوف محسوس کرنا چاہیے اور اپنے علاج کی طرف لپکنا چاہیے اور اللہ سے ڈر محسوس کرنا چاہیے. میں زیادہ وقت نہیں لوں گا, ہمارے علماء کرام ہیں, آپ سے گفتگو کریں گے, ہمارے یعنی ڈاکٹر صاحبان بھی ہیں. پھر میں آخر میں کہوں گا اس فیلڈ کی آپ ریسپیکٹ کیجئے, اس کا احترام کیجئے, ڈاکٹروں کا احترام کیجئے. اور پھر کیوں ان کا تعلق ہماری جان سے ہے, ہماری صحت سے ہے, ہمارے جسم کے سب سے بڑے اہم حصے سے ہے. اور انسان کی سب سے بڑی چیز ایجوکیشن سے بھی آگے, ہر چیز سے آگے انسان کی صحت ہے. صحت ہے تو جہاں ہے, جان ہے تو جہاں ہے. جان بچی تو آدمی بات میں ہوتا ہے کہ تعلیم یعنی جان کے لیے آدمی تعلیم سے چھوڑ دیتا ہے. میں پڑھ لوں گا,
جان اچھی رہی تو سب میں کچھ حاصل کر لوں گا. دولت کو گنوا دیتا ہے, ایجوکیشن کو گنوا دیتا ہے, سب کچھ گنوا دیتا ہے, چھوڑ دیتا ہے کہ اپنی جان کے لیے, اپنی صحت کے لیے. تو اس فیلڈ سے جو تعلق رکھنے والے ہیں ان کی عزت کیجیے, ان کا احترام کیجیے. اور میں اپنے ڈاکٹر صاحبان سے بھی کہوں گا, یہ مریض گویا اللہ کی طرف سے آپ کے پاس آئے, ان کا دل بہت نرم ہوتا ہے, ان سے محبت کا معاملہ کریں, اچھا معاملہ کریں, ان کے اندر ڈر اور خوف زیادہ نہ پیدا کریں. جس طرح بڑے ماہر ڈاکٹر ہوتے ہیں کہ بڑے سے بڑا مریض ہے تو کس طرح ان کو مائل کرتے ہیں. اور خاص طور پر ہم دیکھتے ہیں عیسائی مشنری کے لوگ اس فیلڈ میں سب سے کامیاب ہیں, اس کو جانتے ہیں اور اپنی پوری خدمت وہ اس فیلڈ میں دیتے ہیں. عیسائی مشنری وہ جانتے ہیں کہ مریض جو ہوتا ہے وہ گویا کل میت بین یدی الغسال, اس کی حیثیت کیا ہے, کل میت بین یدی الغسال. جس طرح مردار غسال کے ہاتھ میں جس طرح ہوتا ہے, بیمار بیچارہ ڈاکٹر کے ہاتھ میں ایسا پسیچا ہوا ہوتا ہے, نرم ہوتا ہے. ڈاکٹر جیسے چاہے اس کی ذہن بنا سکتا ہے, اس کے اندر دین پیدا کر سکتا ہے, اللہ کی محبت پیدا کر سکتا ہے, خدا کا خوف پیدا کر سکتا ہے. تو میری ماؤں اور بہنوں اور میرے عزیزوں, یہ بہت بڑی فیلڈ ہے. ماشاءاللہ ہمارے سلیمان جو پاپو نے اور ان کا جو پورا ان کی جو پوری ٹیم ہے ماشاءاللہ, قاضی یونس صاحب اور ان سے ماشاءاللہ بہت سے لوگ ہیں ماشاءاللہ اس فیلڈ کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں. یہاں بہت اس کی کمی تھی, ہمارے بھٹکل میں بہت بڑی کمی اس فیلڈ کی تھی. اس فیلڈ میں تعاون کی, محنت کی, آگے بڑھنے کی سب سے بڑی ضرورت تھی. اتنا بڑا سرمایہ دار بھٹکل ہے, یہاں دولت کا انبار ہے, اس فیلڈ میں ہم سب سے پیچھے تھے. تو ماشاءاللہ یہ لوگ بھی آگے بڑھ رہے ہیں, ماشاءاللہ خدمت کر رہے ہیں. آپ ان کی بھی ہمت افزائی کیجیے اور ان کو آپ آگے بڑھانے کی کوشش کیجیے. تو اس فیلڈ کی بہت بڑی ضرورت ہے.